والدین کے ذمے اولاد کی دینی تربیت ہے اور اس کے علاوہ اور ان کے حقوق ہیں، تو ان میں ایک بڑی ذمہ داری اولاد کا خوبصورت نام رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے نام خوبصورت ہوتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام بھی خوبصورت ہوتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاں جب پہلے بڑے بیٹے کی ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ اے علی کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر حسن رکھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ اے علی کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب رکھا۔ حرب کا معنی جنگجو اور لڑاکا کے ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جہاد کے شاہسوار تھے تو انہوں نے اپنے ذوق کے اعتبار سے یہ نام رکھا تھا، اس کا انتخاب کیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بیٹے کا نام بھی بدل کر حسین رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دو نام ہیں جو آسمانوں سے اللہ جل شانہ نے پہلی مرتبہ اتارے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں اچھے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بکری کے دودھ نکالنے کے لیے ایک صحابی کو فرمایا تو آپ نے اس کا نام پوچھا، اس کا نام تھا مرہ، اور مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ پھر دوسرے آدمی کو کھڑا کیا، اس سے پوچھا تو اس نے اپنا نام بتلایا حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے لڑاکا، تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ بیٹھ جائے۔ پھر تیسرے آدمی کو کھڑا کیا، اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا یعیش، اور اس کے معنی ہوتے ہیں زندگی کے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ آپ دودھ نکال کر لاؤ۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اور اچھے ناموں کے انتخاب میں بہت زیادہ محتاط اپنایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ایک جہاز سے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں دو پہاڑ آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام پوچھے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا نام خافض ہے اور ایک کا نام مخزی ہے، اور ان دونوں کے معنی بدنام اور ذلیل کے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اچھے اور برے ناموں کی رعایت رکھتے تھے کہ ان کے برے نام ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ راستہ ہی بدل لیا۔ صحابہ کرام کے لشکر کو پہاڑوں کے اوپر سے لے کر آپ واپس تشریف لائے۔ ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اچھے ناموں کے انتخاب کرنے میں۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نام اور صحابہ کرام کے نام اور اولیاء اللہ کے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام زمانہ جاہلیت سے زمانہ اسلام میں آتے تھے اور جن کے نام اس نوعیت کے ہوتے تھے، جیسے عبد العزہ ہے بتوں کے نام پہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناموں کو بھی تبدیل فرماتے تھے کہ جہاں وہ مسلمان ہوئے ہیں تو جو اسلامی نام ہے، جو اسلام نے جو ہمیں نام سکھائے ہیں، جو تعلیمات دی ہیں نام رکھنے میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کا انتخاب فرماتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہمیں صحابہ کرام میں اکثر جو صحابہ کرام جن کے نام زمانہ جاہلیت میں اور تھے، زمانہ اسلام میں ان کے ہمیں نام عبد الرحمن اور عبداللہ کے نام سے ملتے ہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس لیے ہمارے ایک استاد تھے جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ناموں کے انتخاب میں سب سے پہلے حا میم دال کے مادے کا انتخاب کریں، یعنی جس نام میں حا میم دال آتا ہو اس نام کا انتخاب کیا کریں، اس لیے کہ یہ حمد سے ہے اور حمد کے معنی تعریف کے ہوتے ہیں۔ تو اس نام میں صدر فارس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، جس میں حا میم دال کا مادہ آتا ہے، جس کے معنی تعریف کیے ہوئے کے ہیں۔ اور اسی طریقے سے احمد ہے، محمود ہے، غرض یہ کہ ایسے نام جس میں حا میم دال کا مادہ آتا ہو ایسے ناموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ نام جس میں حا سین نون آتا ہو ان ناموں کو ترجیح دینی چاہیے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ اسی طریقے سے محسن ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، اور یہ حسن صرف ناموں میں نہیں ہے بلکہ ہر چیز میں ہے، اور چونکہ ناموں کا اچھے ناموں کے اثرات زندگی پر بڑے گہرے پڑتے ہیں تو اس اعتبار سے اچھے ناموں کا انتخاب کرنا۔ اسی طریقے سے نمبر 3 ان ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے جن میں
سین عین دال کا مادہ آتا ہو یا یہ الفاظ آتے ہوں، مثلا سعد ہے، اس لیے کہ سین عین دال کا جب مادہ آئے گا تو اس کا معنی بنے گا سعادت مند، تو اس اعتبار سے سعد ہے، اسعد ہے، اس طرح کے نام، تو ان ناموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں ناموں میں ایسے ناموں کا انتخاب کر لیا جاتا ہے، اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچی یا بچے کا ایسا نام رکھیں جو پہلے کبھی کسی کا نہ ہو، اور یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ یا بعض اوقات ہم اپنے بچوں کا نام کسی اداکار کے نام پر رکھتے ہیں، تو یہ بالکل غیر مناسب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے ماحول میں بہت ساری بچیوں کے نام ہوتے ہیں، عشال ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے، اریحہ ہے، اریحہ ایک ملک کا نام ہے، تو یہ اس کے کوئی اپنے معنی نہیں ہے، کوئی اس میں خیر خوبی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے لاعینہ، لاعبہ، اور اس کے علاوہ مائلہ، تو اس طرح کے یہ نام ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے، یا معنی تو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، تو اس طرح کے نام ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ملائکہ کا نام رکھا جاتا ہے، ملائکہ کا معنی فرشتے ہوتا ہے، اور مشرکین مکہ چونکہ فرشتوں کو اللہ جل شانہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کی اس نظریے کی قرآن پاک میں تردید کی گئی ہے۔ تو یہ جو کہ وزنی نام ہے، اس طرح کے نام رکھنا کسی حال میں بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ نام عام طور پہ اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں چونکہ ادا کرنے میں، بولنے میں بڑے پرکشش لگتے ہیں، بڑے مزین لگتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جبکہ اپنی اصلیت کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یہ کسی طریقے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ان کے یا تو معنی ٹھیک نہیں ہے، یا اگر کچھ ان کے معنی ہے تو ان کا مفہوم ٹھیک نہیں ہے۔ تو چونکہ ناموں کا اثرات بچوں پر بہت گہرے پڑتے ہیں، کیونکہ اسی کے سائے میں اس بچے نے پروان چڑھنا ہوتا ہے، بار بار نام پکارا جاتا ہے، اور اگر اس طرح کا نام ہو کہ جس سے بچے کی نفسیات مجروح ہوتی چلی جاتی ہیں، بچے کی ذات پر اس کے اثرات پڑتے ہوں، تو یقیناً ایسا بچہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ناموں کا بہت اچھے طریقے سے انتخاب کرنا چاہیے۔ جیسے ہم صحابہ کرام کے نام پہ نام رکھتے ہیں، تو جن صحابہ کرام میں اللہ نے جو صفات رکھی تھی، مثلا ہم اپنے بچوں کے نام مصعب، معوذ، معاذ، یہ وہ صحابہ کرام کے وہ بچے ہیں جو بچپن کی عمر میں 8-9 سال کی عمر میں میدان جہاد میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کافروں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ جب ہم اپنے بچوں کے ان ناموں پر نام رکھیں گے تو یقیناً ہمارے بچوں میں بھی ایک جرت مندانہ صفات پیدا ہوں گی، جس سے وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا، دین میں آگے بڑھنا، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے بچوں میں آگے بڑھنے کی صفات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے نام بلال کے نام پر رکھتے ہیں، جب بلال کے نام پہ ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسی صفات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایک والہانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق کی کیفیت تھی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں میں بھی یہ صفات منتقل ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو معتبر مفتیانہ کرام ہیں، یہ جہاں جہاں جن علماء کرام سے ہمارا تعلق ہے، ہم ان سے پوچھ کر اپنے بچوں کے نام کا انتخاب کیا کریں، بلکہ ان سے تحریری طور پر لکھوا لیا کریں تاکہ زبر زیر پیش کا بھی فرق نہ رہے۔ اور اسی طریقے سے ناموں میں ایک اس چیز کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے کہ مفرد نام ہو۔ اکثر اہل عرب اپنے بچوں کے نام مفرد رکھتے ہیں، اکیلے اکیلے رکھتے ہیں، ڈبل نہیں رکھتے۔ ہمارے ماحول میں بچوں کے نام ڈبل رکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مفرد تھے، مثلا آدم، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مفرد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں صحابہ کرام میں بھی اکثر صحابہ کرام کے نام اکیلے اکیلے تھے، جیسے بلال، حسن، حسین، عمر، عثمان، علی، یہ اکیلے اکیلے نام، ان کو ہم ترجیح دیں، اس لیے کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کا اکیلا نام رکھیں گے تو ساتھ والد کی نسبت آ جائے گی، والد کا نام رکھا جائے گا، جیسے احمد بن عبداللہ، علی بن محمد، حسن بن علی، حسین بن علی۔ جب اس طریقے سے والد کی نسبت جڑ جائے گی تو یوں والد کا نسب محفوظ ہو جائے گا، اور شریعت نے چونکہ نسب کی بڑی حفاظت کی ہے، نسب کی بڑی لاج رکھی ہے، اس اعتبار سے جب والد کا نام آ جائے گا تو اس کی شہرت والد کے نام پر ہوگی، اور اس میں ایک درجہ
باپ کی تعظیم بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم اپنے بچوں کا اکیلا اکیلا نام رکھیں گے تو اکیلے نام کے ساتھ باپ کا نام بھی جڑ جائے گا، دادا کا نام بھی جڑ جائے گا، اس کا خاندان کی نسبت بھی جڑ جائے گی، یعنی قبیلہ بھی جڑ جائے گا۔ یعنی ایک نام پکارنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور اس کا والد کس کا بیٹا ہے، اور اس اعتبار سے ان کا خاندان کون سا ہے۔ تو یہ ایک نام پکارنے سے بچے کا سارا جو ڈیٹا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، بچے کا جو سارا سلسلہ ہے، نسب ہے، خاندان ہے، برادری ہے، قبیلہ ہے، یہ سارا کا سارا ایک نام پکارنے سے سامنے آ جاتا ہے۔ اور بلکہ قرآن پاک میں بھی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ لوگوں ہم نے تم میں سے بعضوں کو مرد بنایا، بعضوں کو عورتیں بنایا، اور ہم نے تمہیں قبائل میں بانٹا، اور وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو ہم نے جو تمہیں گروہوں میں بانٹا، قبائل میں بانٹا، یہ فقط تمہارے تعارف کے لیے ہے۔ جب ہم پہلے سے اپنے بچوں کے نام ڈبل رکھیں گے تو اس میں ایک گنا دقت آتی ہے، اور باپ کے نام کو اس کے ساتھ جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نام لمبا ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ نام وہ رکھا جاتا ہے جو زبانوں پر تخفیف، ہلکا پن ہو، بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ اس نام کو لیا جائے اور بس اگلی مقصود کی بات کہی جائے۔